ناظرین، یہ جو آبنائے حرمز کی تند و تیز لہریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ صرف پانی نہیں، امریکی مداخلت کے بعد یہ بارود کا وہ سمندر بن چکا ہے جس میں اگر ایک چنگاری بھی گری تو پوری دنیا کی معیشت راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ امریکہ اور ایران کی کشیدگی اور جنگ اب خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اب بات صرف فضائی حملوں، میزائلوں اور ڈرونز کی بمباری تک محدود نہیں رہی، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت اور سپر پاور ہونے کے دعوے دار امریکہ نے زمینی فوج ایران میں اتارنے کا پلان بنا لیا ہے۔ امریکی صدر نے ایسا اعلان کیا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، اور ٹرمپ کے اس غیر متوقع اعلان نے ایک بار پھر پاکستان سمیت خطے کے ملکوں کی دوڑیں لگوا دی ہیں اور انہیں مجبور کر دیا ہے کہ وہ دوبارہ کوئی ایکشن لیں اور اس جنگ کی آگ کو پھیلنے سے روکیں۔ خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آبنائے حرمز کے قریب واقع ایرانی جزائر پر امریکی میرینز اور زمینی فوج اتارنے کے منصوبے پر غور کر رہے ہیں تاکہ اس عالمی تجارتی گزرگاہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے قبضے میں لیا جا سکے۔ لیکن تہران نے بھی اپنے عزائم اور ارادے ظاہر کر دیے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا منصوبہ ہے کہ خطے کے ملکوں میں جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں ان ملکوں میں گھس کر امریکی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا جائے۔ ایران کا یہ پلان صرف منصوبہ یا دھمکی نہیں، کیونکہ امریکیوں کو اس کا پہلے ہی تجربہ ہے۔ ماضی میں ایرانی پاسداران انقلاب تہران میں قائم امریکی سفارتخانے میں عملے کو ایسے ہی یرغمال بنا چکے ہیں۔ پاکستان کو اندازہ ہے کہ یہ صورتحال کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ایک بار پھر اس صورتحال کو مزید خراب ہونے اور معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جانے سے روکنے کے لیے کمر کس لی ہے۔ پاکستان نے دوبارہ دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی اور سفارتی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے اس تاثر کو مسترد کیا کہ پاکستان اس بحران میں ثالثی کے کردار سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ پاکستان کا باضابطہ اور سرکاری موقف سامنے آ چکا ہے جس نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان اس جنگ کو روکنے کے لیے آخری حد تک جائے گا۔ لیکن یہاں چند چونکا دینے والے سوالات جنم لیتے ہیں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ایران کے اندر زمینی فوج بھیجنے کی غلطی کریں گے؟ اگر ایرانی فورسز نے امریکی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا تو کیا یہ تیسری عالمی جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوگا؟ اور سب سے اہم بات، ایٹمی طاقت پاکستان جو ایران کا پڑوسی بھی ہے وہ کیسے اس ساری صورتحال میں خود کو الگ تھلگ رکھ سکے گا؟ ملین ڈالر سوال تو یہ بھی ہے کہ چین اب کیا سوچ رہا ہے؟ کیا چین ایران میں امریکی فوج کو بیٹھنے دے گا، یا پھر چین کی خواہش پر ہی پاکستان نے دوبارہ سفارتی کوششیں شروع کر دی ہیں؟ اس سب پر اس ویڈیو میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ ناظرین، بدھ جمعرات کی رات بھی امریکی فوج نے ایران پر تباہ کن حملے کیے۔ ان حملوں میں سینٹ کام نے عسکری تنصیبات سمیت ایئرپورٹس کو بھی نشانہ بنایا۔ سب سے بڑی ضرب ایران کے جنوبی ساحلی شہر بندر عباس پر لگائی گئی۔ بندر عباس محض ایک شہر نہیں بلکہ ایران کا سب سے بڑا بحری مرکز ہے جو آبنائے حرمز کے دہانے پر واقع ہے۔ امریکہ کا مقصد واضح ہے کہ ایران کی اس بحری قوت کو کچل دیا جائے جو عالمی توانائی کی سپلائی لائن کو کاٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ امریکہ اپنے ان عزائم میں کس حد تک کامیاب ہوا یا ہو سکے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ایران نے بھی جواب میں امریکی اڈوں اور اہداف پر میزائل فائر کیے۔ ایرانی مسلح افواج اور پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے آپریشن نصر 2 کے 8ویں مرحلے کے تحت کویت میں واقع امریکی فوج کے اہم ترین مرکز علی السالم ایئر بیس پر میزائل اور خودکش ڈرون سے حملہ کیا۔ اس حملے میں امریکی فوج کے جدید ترین دفاعی نظام اور مواصلاتی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ صرف کویت ہی نہیں بلکہ اردن میں بھی امریکی فوج کی ایندھن سپلائی کی تنصیبات کو ایرانی ڈرونز نے تباہ کر دیا ہے۔ تہران نے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر امریکہ اس کی سرزمین پر بمباری کرے گا تو خطے میں موجود کوئی بھی امریکی فوجی محفوظ نہیں رہے گا۔ دوستو، اس ساری صورتحال میں حیران کن طور پر ابھی تک ایران کی طرف سے کوئی بھی میزائل یا ڈرون اسرائیل پر نہیں داغا گیا۔ حالانکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ لبنان پر حملوں کے جواب میں ایران نے اسرائیل پر میزائل فائر کیے تھے، لیکن اب کی بار ایسا نہیں کیا گیا۔ یا تو ایران خود ابھی کشیدگی زیادہ نہیں بڑھانا چاہتا، یا پھر ایران عالمی رائے عامہ کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتا کہ دنیا ایران کو جارے ریاست کے طور پر دیکھے۔ دوستو، ایرانی فوجی ترجمان محمد اکرمینیا نے خلیجی ملکوں کو تڑی لگائی ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا تو جواب میں ہم خلیجی ملکوں کے تیل کے کنووں اور ریفائنریز کو ملبے کا ڈھیر بنا دیں گے۔ یعنی جنگ اب صرف 2 ملکوں کی نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ کی بقا کی جنگ بن چکی ہے۔ ان نازک ترین حالات میں پاکستان کا کردار انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ کچھ عالمی حلقوں کی جانب سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان اب اس تنازع میں ثالثی کے کردار سے پیچھے ہٹ رہا ہے، لیکن پاکستان نے اس تاثر کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ اور اعلیٰ حکام کا سرکاری موقف سامنے آ چکا ہے۔
جس کے مطابق پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنے مخلصانہ سفارتی کردار پر قائم ہے، اور پاکستان نے دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد کا راستہ ترک کر کے میز پر آئیں، کیونکہ کسی بھی فریق کی طرف سے طاقت کا استعمال عالمی امن کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ اگر اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امریکہ اپنی زمینی فوج ایران بھیجنے کی غلطی کرے گا؟ اس کا جواب فی الحال نفی میں ہے، کیونکہ امریکہ 20 سال افغانستان میں زمینی فوج اتار کر دیکھ چکا ہے کہ اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا، اور پھر افغانستان اور ایران میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایران کے پاس اس کی طاقتور اور تگڑی فوج موجود ہے، پاسداران انقلاب کا مضبوط نیٹ ورک بھی قائم ہے، لہٰذا لگتا نہیں کہ امریکہ ایران میں زمینی فوج اتارنے کی غلطی کرے گا۔ ٹرمپ کی زمینی فوج بھیجنے کی دھمکی دراصل ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی نفسیاتی جنگ کا حصہ بھی ہو سکتی ہے، تاکہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے۔ لیکن اگر ٹرمپ نے واقعی زمینی مہم جوئی کی تو امریکہ مشرق وسطیٰ کے ایک ایسے دلدل میں دھنس جائے گا جس سے نکلنا ناممکن ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے پاس میزائلوں کا ایسا ذخیرہ موجود ہے جو پورے مشرق وسطیٰ کو مفلوج کر سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی پوزیشن اس وقت انتہائی نازک ہے۔ ایک طرف برادر اسلامی ملک اور پڑوسی ایران ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے معاشی مفادات اور امریکہ سے تعلقات ہیں۔ تیسری جانب پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہے، جس کے لیے پاکستان واضح کر چکا ہے کہ حرمین شریفین پاکستان کی ریڈ لائن ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ایران سعودی عرب کے معاملے میں کافی محتاط ہے۔ پاکستان کا ثالثی پر قائم رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام آباد بخوبی سمجھتا ہے کہ اگر یہ جنگ پھیلی تو پاکستان کی معیشت اور توانائی کی سیکیورٹی، کیونکہ ہماری 90% تیل کی درآمدات اسی خلیج سے ہوتی ہیں، بری طرح متاثر ہوں گی۔ دنیا اس وقت بارود کے ڈیر پر بیٹھی ہے، اور اب گیند امریکہ اور ایران کے کورٹ میں ہے۔ کیا وہ عقل و دانش اور پاکستان جیسے دوست ممالک کی ثالثی کو موقع دیتے ہیں، یا پھر ٹرمپ اور ایرانی سخت گیر قیادت کی ضد اور انا پورے خطے کو جنگ میں جھونک دے گی؟ امریکہ اور ایران کا یہ حالیہ ٹکراؤ روایتی فوجی محاذ آرائی سے کہیں زیادہ اعصاب کی جنگ ہے، جہاں فریقین اپنی بقا اور بالادستی کے لیے آخری حد تک جانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ خلیجی ملکوں کے تیل کے کنووں کو نشانہ بنانے کی ایرانی وارننگ اور حمز کے جزائر پر امریکی زمینی فوج اتارنے کا ٹرمپ کا شوشہ دراصل سفارتی سودے بازی میں اپنا پلڑا بھاری رکھنے کی نفسیاتی چالیں ہیں، کیونکہ ایک حقیقی زمینی جنگ خود امریکہ کے لیے مشرق وسطیٰ میں دوسرا افغانستان ثابت ہوگی، جسے چھیڑنے کا خطرہ واشنگٹن فی الحال مول نہیں لے سکتا۔ اس سارے بحران میں پاکستان کا دوبارہ ثالثی کے میدان میں کودنا محض ایک روایتی برادرانہ جذبہ نہیں، بلکہ اس کی اپنی معاشی اور سیکیورٹی بقا کی مجبوری ہے۔ خلیج سے وابستہ 90% توانائی سپلائی لائن کی بندش پاکستان کو شدید ترین اندرونی بحران میں دھکیل سکتی ہے۔ بیجنگ کی خاموش تائید کے ساتھ اسلام آباد کا یہ متحرک سفارتی کردار اب کسی بڑے عالمی تصادم کو روکنے کا آخری اور سب سے عملی راستہ بن چکا ہے، کیونکہ اس خطے میں اب جنگ کا مطلب صرف 2 ملکوں کی تباہی نہیں، بلکہ موجودہ عالمی معاشی نظام کا مکمل خاتمہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔